مسیح کے بابرکت اور جلال نام میں آپ سب کو سلام۔ کلام مقدس میں سے آج ہم سیکھیں گے مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کے 25 باب اور اس کی 13 آیت میں سے ہم آج اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے کہ آج خدا کی آواز ہمارے لیے کیا ہے۔ پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ یہ بات جو خداوند یسوع المسیح نے کہی کہ پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ خداوند یسوع المسیح یہ بات، یہ کلام کیوں فرماتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک پورا پیسج جب ہم ریڈ کرتے ہیں تو وہاں پر یسوع المسیح ایک تمثیل پیش کرتے ہیں 10 کنواریوں کی، اور جاگتے رہنے کا اور اس دن کو جاننے کا جو اس گھڑی کے بارے میں یسوع المسیح بات کرتے ہیں وہ ہے ابن آدم کی دوسری آمد ثانی، یعنی جب یسوع مسیح اپنے دوبارہ جو ہے وہ ظہور میں آئیں گے تو یہ اس گھڑی کے بارے میں بات ہے کہ کیسے ہم نے جاگتے رہنا ہے، کیسے ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے اور کیسے ہم نے اس میں بیدار رہنا ہے۔ اور یسوع المسیح یہاں پر 10 کنواریوں کی تمثیل بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 10 کنواریاں تھیں اور ان میں 5 جو تھی وہ بیوقوف تھی اور 5 جو تھی وہ عقل مند تھیں، اور دونوں جو ہے وہ تیاری میں ہیں۔ 10 کنواریاں ہیں اور دونوں گروہ جو ہیں وہ تیاری میں ہیں، لیکن تیاری جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے اور کیسے ہم نے بیدار رہنا ہے اور کیسے اس گھڑی جب یسوع المسیح آئیں گے ہم نے اپنے آپ کو اپنی تیاری کو مکمل کرنا ہے۔ اور یہاں پر یسوع المسیح تمثیل کہتے ہیں کہ 10 کنواریاں تھیں، لکھا ہے کہ دیکھو 5 عقل مند اور 5 بیوقوف تھی، اور دونوں جو ہیں وہ تیاری کر رہی ہیں۔ آج ہمیں بھی بیدار رہنے کے لیے، اس گھڑی کی بابت سوچنے کے لیے آج کلام پر توجہ فرمانی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ جو 5 عقل مند تھی انہوں نے مشلیں لی، اور مشلوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے تیل بھی لیا تاکہ جب دلہا آئے، دلہا کے استقبال کو نکلیں تو وہ اپنی مشلوں کو جلا سکیں، مشلوں کو جلا کر دلہا کا استقبال کر سکیں۔ اور جو 5 بیوقوف تھی انہوں نے مشلیں تو لے لی لیکن اس کو جلانے کے لیے تیل نہ لیا، اور وہ کیا کرتی ہیں، نیند میں، غفلت میں اپنا وقت گزارتی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جب دلہا آئے گا تو ہم کیا کریں گے، اپنی مشلوں کو جلانے کے لیے تیل مول لے لیں گے۔ یعنی کہ انہوں نے اپنا وقت جو ہے، اپنے وقت کی قدر نہیں کی، اپنا جو وقت ہے اسے غفلت میں گزارا اور اپنے وقت کو پہچانا نہیں، بلکہ کیا کیا، جو ہے وہ تیاری کرنے کے لیے انہوں نے پھر سے اپنے پلان کو ملتی کرتے ہوئے کہا کہ ہم کیا کریں گے، جب دلہا آئے گا تو تب ہم تیل لے لیں گے۔ لیکن کلام فرماتا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ بہت زیادہ وقت جو ہے وہ قیمتی ہے۔ آج جو وقت ہمارے پاس ہے کل وہ ہمارے پاس نہیں ہوگا، تو ہمیں آج ہی کے دن اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ کبھی بھی خدا کے کام کے لیے، خدا کے کلام کے لیے ہم نے کل پر نہیں جانا۔ اور لکھا ہے کہ جو 5 عقل مند تھی وہ دلہا کی تیاری کے لیے، استقبال کے لیے اپنی مشلیں لیتی ہیں اور اس میں بھرنے کے لیے تیل لیتی ہیں، اور پھر کیا کرتی ہیں، جب دلہا آتا ہے تو وہ استقبال کو نکلتی ہیں، اور دلہا انہیں جو ہے وہ جب دیکھتا ہے تو دلہا ان کے لیے اپنا دروازہ کھولتا ہے، یعنی خدا انہیں قبول کرتا ہے۔ آسمانی جو وہ مقام جہاں پر ہمارے لیے مقام تیار کیے گئے ہیں وہاں پر انہیں جگہ مل جاتی ہے۔ تو جو بیوقوف تھی وہ دروازہ کھٹکھٹاتی رہی اور دوسروں سے کہتی رہی کہ ہمیں مشلیں جلانے کے لیے تھوڑا سا تیل دے دو تاکہ ہم دلہا کا استقبال کر سکیں۔ وہ پیسوں سے مول لینے کے لیے بھی تیار ہو گئیں، بھاگتی رہیں، تیاری کے لیے کوشش کرتی رہیں، لیکن کیا ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا، وقت ختم ہو گیا۔ تو آج میرے عزیزو اس تمثیل کی ہم نے جو گہرائی ہے اس کو سمجھنا ہے، یعنی کہ خدا کا کلام آج ہمیں دیا کیا ہے۔
اور اس کو جلانا، اس کے جو تیل ہے وہ کیا ہے؟ وہ روح القدس ہے۔ اس کے مطابق زندگی گزارنا اور روح کی معموری سے اپنے آپ کو معمور کرنا اور روح القدس کی ہدایت میں چلنا، یہ ہے مشلوں میں تیل بڑھنے کا کام۔ تو آج جتنے عقل مند ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں، روح کی ہدایت سے چل رہے ہیں، اپنے اندر سے انہوں نے اس غفلت کو ختم کیا ہے۔ تو آج ضروری ہے کہ ہم اس گروہ میں شامل ہوں جنہوں نے تیاری کی، جنہوں نے مشلوں میں بڑھنے کے لیے تیل بھی لیا اور دلہا کا استقبال کیا، اور دلہا نے بھی انہیں اعلیٰ مقام دیا۔ تو جو بیوقوف ہیں وہ کلام کو تو سن رہے ہیں، کلام کو تو پا رہے ہیں، کلام تو انہوں نے لے لیا ہے، مسیح سے پہچان تو لے لیا ہے، لیکن اس کی قدرت میں چلنا انہوں نے سیکھا نہیں۔ کلام فرماتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ خوشی سے قبول تو کرتے ہیں، لیکن اس خوشی کو صرف چند روزہ خوشی سمجھ کر ہم گزار رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، آج بڑی ہی جو ہے وہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج یہ کلام کل جب خدا ہمارے پاس آئے، جب اس کا ظہور دوبارہ سے ہماری زندگی میں آئے، جب وہ اپنی دلہن کو لینے کے لیے آئے، تو کیا ہم اپنے آپ سے کیسے جو ہے وہ بھاگیں، کیسے ہم بھاگ دوڑ کریں گے، کیسے ہم دوسرے لوگوں سے مانگیں گے؟ تو آج ضروری ہے کہ ہم مانگنے سے بچیں، بھاگنے سے بچیں۔ آج اور ابھی اسی وقت اپنی زندگی میں اس کی رفاقت میں رہنے کے لیے، اپنے آپ کو روح القدس کی ہدایت میں چلنے کے لیے مشلوں میں تیل بھریں، تاکہ بیوقوف عورتوں کی مانند نہ ٹھہر سکیں، جنہوں نے دلہا کے استقبال پر تیاری نہ کی، جنہوں نے دلہا کے آنے پر اپنے آپ کو تیار نہ کیا، اور بادشاہی کے باہر رونا اور دانتوں کا پیسنا ان کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ تو آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ آج ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، اور جاگنا ہم نے کیسے ہے؟ مسیح میں، اس کی رفاقت میں، اس کی حضوری میں، اس کے ساتھ وقت گزارنے میں، روح القدس کی تحریک میں چلنے کے لیے ہمیں جاگنا ہے، اور اپنے اندر سے تمام ان بدیوں کو ختم کرنا ہے، تمام غفلت کو ختم کرنا ہے، اور تمام اپنے اس وقت کو جو ہم جو ہے وہ دنیا داری کے کاموں میں لگا رہے ہیں، صرف کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مگن کیے ہوئے ہیں، آج ہمیں ان تمام باتوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی طرف رجوع لانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا شمار ان بیوقوف کنواریوں کی مانند نہ ہو جو بادشاہی کے باہر صرف اور صرف دروازہ کھٹکھٹاتے رہ گئے اور بادشاہ نے انہیں اندر آنے کی دعوت نہ دی۔ سو اس کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ سب کو جاگنے کی، اس میں بیدار رہنے کی، اور اس کی آمد ثانی کی تیاری میں وقت گزارنے کی، اور اس کی رفاقت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔